سر اس وقت سلمان صاحب اگر آپ دیکھیں تو اس ماحول کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے، بات چیت ہونے جا رہی ہے حکومت کے ساتھ؟ یہ بات چیت تو ہو سکتی ہے، ہم نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ بات چیت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی نا کہ جو ایک لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے، الیکشن کو جس طرح ختم کیا گیا، عوام کی رائے کو سلب کیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم جیسے ملک پر مسلط کی گئی، ان چیزوں پہ ہم ہمیشہ بات کرنے کو تیار ہیں، حکومت سے بھی اور جو حکومت پر حاوی یا حکومت کے پیچھے مقتدرہ ہے اس سے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو واپس ہم نے لانا ہے جمہوریت، آئین، شرافت کے راستے پر، اور اس کے لیے جو کچھ ہوگا وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن سر ایک صرف کنفیوژن تھی، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی دور کیجیے گا، کہ ایک تو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے، علیمہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، نون لیگ کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ تو یہ کنفیوژن ہے کیا سر کہ خان صاحب نے گو ہیڈ دیا ہے یا نہیں دیا؟ دیکھیے، میری اپنی تو ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے 25 مارچ سے، ملاقاتیں بہت محدود ہیں۔ اس وقت جو مجھ تک اطلاع پہنچی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو علیمہ بی بی نے کہا ہے، جو بہنوں نے کہا ہے، میں اسی کے ساتھ جاؤں گا، اور اس آنے والے منگل والے دن یہ بات مزید واضح ہو جانی چاہیے کہ خان صاحب کا کیا حکم ہے بات چیت کے حوالے سے۔ لیکن عمومی طور پہ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین قانون کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا جو سیاسی حق ہے احتجاج کرنے کا اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ تو سلمان صاحب، یہی جو احتجاج کے حق کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہی سوال ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے یہ بھی کر رہے ہیں کہ عید کے بعد جس تحریک کا اعلان کیا گیا تھا، بیچ میں یہ جنگ کا ماحول تھا، اس وجہ سے شاید تاخیر بھی ہوئی، تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو تحریک کا اعلان کیا گیا تھا وہ ڈیسیشن انٹیکٹ ہے، وہ کسی بھی ٹائم مشاورت کے بعد تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیں، کیا وقت ہوگا، کہاں سے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سب چیزیں ہم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، مشاورت سے یہ باتیں طے ہوں گی۔ لیکن یہ کہ ہم احتجاج کریں گے، اگر عدالتوں کو ہم پہ بند کر دیا جاتا ہے، اگر پارلیمان کے دروازے ہم پہ بند ہو جاتے ہیں، الیکشن تو پہلے ہی لوٹ لیا گیا تھا، اب ہمارے لیڈران، ممبران جب کوئی تقریر کرتے ہیں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اگر ہر جگہ آپ دروازے بند کریں گے تو پھر سڑکیں اور میدان ہی رہ جائیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئینی طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے، عدالتی طریقے سے معاملات حل ہوں۔ لیکن اگر دوسرے یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک زبابندی کا ماحول ہو، پیکا کا قانون ہو جس کے تحت صحافی، اینکر سب خوفزدہ ہوں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں، نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، جبر کے نظام کو، دھونس کے نظام کو ختم کریں عوامی طاقت سے۔ وہی ایک راستہ پھر رہ جاتا ہے، ہمیں اس راستے کو اپنانا ہوگا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق طے کیا جائے۔ سر لیکن جو سلمان صاحب قومی اسمبلی کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اراکین کی تقاریر جو ہیں ان کو سینسر کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے محمود خان اچکزئی نے پہلے ہی ایک تجویز پی ٹی آئی کو دی ہے، اپوزیشن الائنس کو، کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفے دیے جائیں۔ سر اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے حتمی؟ جی بالکل، اس حوالے سے اصولی اتفاق ہے اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگا۔ ہم بالکل جو اسمبلی کے اندر ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے۔ ہمیں جہاں کہیں بھی تحریک لانی ہوئی، وہ عدم اعتماد کی ہو، وہ کچھ اور ہو، وہ ہم کریں گے، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ ہم نے یہ بھی بالکل ہے کہ ہم ایک قومی اسمبلی قائم کریں جہاں صرف فارم 47 والے نہ ہوں، جہاں حقیقی ایم این اے ہوں۔ لیکن سر اب یہ بھی بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے دیکھا کہ ان ملاقاتوں کا، اہم ملاقاتوں کا آپ بھی حصہ تھے، مولانا صاحب کو انگیج کیا گیا، بات چیت ہوئی، لیکن آپ کی نظر میں مولانا صاحب نے سر کیوں انکار کیا؟ کیا جو وہ کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ تحریری طور پر ہمیں تحفظات کا جواب دیں، وہ نہیں دیا گیا، یا مولانا صاحب کو سر تحفظات تھے کیا؟
نہیں، کوئی ایسا جی سلمان صاحب. تحفظات نہیں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی ان کے ایسے تحفظات نہیں تھے جن کو دور نہ کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے، انہوں نے جو بھی راہ چنی ہے وہ ان کی سیاسی مصلحت کے تحت ہے. ہمارا خیال یہی تھا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے، آئین اور قانون کی بحالی کے لیے راستہ چننا چاہیے. وہ اپنا راستہ چنیں، انہیں ان کا راستہ مبارک، ہم اپنا راستہ چنیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا ساتھ نہ دینے سے بھی پی ٹی آئی کی جو حکومت کے خلاف تحریک ہوگی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں، ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. دیگر جماعتیں اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہیں تو وہ کوئی احسان نہیں کرتی. ان کو جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اگر تگ و دو کرنی ہے، قومی جد و جہد کا حصہ بننا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا فرض ہے. لیکن کسی کے نہ آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سلمان صاحب ایک تاثر آپ نے دیکھا کہ اب جو پاکستان کو ایک تاریخی فتح، کامیابی حاصل ہوئی ہے بھارت کے خلاف جنگ میں، اس کے بعد ایک تاثر ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب ماحول جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، حکومت کے خلاف شاید احتجاج ہو یا تحریک ہو وہ اس طرح سے افیکٹو نہ ہو جس طرح کچھ دن یا اس جنگ سے پہلے ہوتی؟ دیکھیں قومی یکجہتی کا موقع ہوتا ہے دشمن کے ساتھ جنگ، وہ بالکل یہ موقع یہاں پیدا ہوا. قوم نے وہی کچھ کیا اور ہم اس قوم کا حصہ ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ متحرک تھے، ہمارے دیگر لیڈران، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر، ہم سب نے مل کر اس تمام مارکے میں حمیت کا ثبوت دیا، یگانگت کا ثبوت دیا. اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے، ہم اپنے دفاعی نظام کے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیں فخر ہے اس کامیابی پر. لہٰذا یہ بات بالکل اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے لوگ بھول جائیں گے کہ ان کے الیکشن کو لوٹا گیا، وہ بھول جائیں گے کہ ان کے اوپر اغواکاری کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے، ترامیم کی جاتی ہیں لوگوں کو مار پیٹ کر، یہ باتیں بھولنے والی نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم بالکل ان حقوق کا تقاضا کرے گی جو قوم کا حق ہیں. جمہوریت قوم کا حق ہے، پارلیمانی نظام قوم کا حق ہے، یہ کہ عدالتیں آزاد ہوں یہ قوم کا حق ہے. اس کے لیے قوم ضرور تگ و دو کرے گی. لیکن سلمان صاحب ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ حکومتی رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کے بعد یا جو پی ٹی آئی کا پہلے گراف تھا، جو مقبولیت تھی، اس مقبولیت میں کمی آئی ہے. آپ حکومتی رہنماؤں کے اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی. آپ اگر معیشت کی جانب دیکھیں تو یہ ایک قبرستان کی معیشت ہے. کوئی سرمایہ کاری اس ملک میں نہیں ہو رہی، کوئی نوکریاں پیدا نہیں کی جا رہی. اس ملک میں غربت نے اضافہ ہی کرنا ہے. تو اس لیے یہ تمام باتیں جو ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حقائق اپنی جگہ ہیں. اچھا، لیکن اب جو سر یہ تحریک کی بھی بات ہوئی، مذاکرات کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن پہلے جو جیسے آپ پر امید تھے کہ خان صاحب مہینے میں، 1.5 مہینے میں باہر آ جائیں گے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے باہر نکالنے کے حوالے سے آپ کی حکمت عملی یہی احتجاج ہوگا، مذاکرات ہوں گے، یا کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں قانون اور آئین کے مطابق معاملات ہوں تو ان کو اگلے ہفتے باہر ہونا چاہیے. کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو کوئی جواز رکھتا ہو. ان کی سزا معطل بھی ہونی چاہیے، ان کی سزا ختم بھی ہونی چاہیے. لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم بالکل ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے، قانونی سطح پہ بھی اور احتجاجی سطح پہ بھی. تو یہ ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ یہ کامیابی پاکستانی قوم کی کامیابی ہوگی، یہ پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کا باہر آنا قوم کی کامیابی ہوگی، پاکستان کے نظام کی کامیابی ہوگی، عدل اور انصاف کی کامیابی ہوگی. سلمان صاحب اس وقت آپ جب سے آپ نے عہدہ سنبھالا ہے، آپ سے کئی سوالات ہوتے ہوں گے پارٹی کے اندر اختلافات کے حوالے سے، اور آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیتے رہے ہیں. لیکن میں دیگر رہنماؤں کے نام تو نہیں لوں گا، لیکن ایک اہم بیان ہے وہ علیمہ صاحبہ کا ہے کہ چیئرمین عمران خان ہی ہیں، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ صرف پیغام رسانی تک کے لیے ان کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں سر کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ درست ہیں؟ اصل چیئرمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی وہ خان صاحب ہی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ صرف میسنجر کے طور پر ہیں. اس بارے میں کیا کوئی شبہ ہے کسی کو کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی کے قائد ہیں؟
دیکھیں ہم باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی جو ہدایات ہیں ان کو عوام تک اور پارٹی کے دیگر ارکان تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو اس میں تو کوئی کلام کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی کو کوئی حیرت ہو یا جس سے کوئی سوال پیدا ہو. سلمان صاحب صرف دو مختصر سوالات ہوں گے سر. ایک تو مولانا صاحب نے بھی کہا تھا, پھر پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب کا اگر میں نام لوں اور آپ اس پر رسپونڈ کرنا اگر مناسب سمجھیں تو, مولانا صاحب نے بھی سر یہ کہا کہ اس پارٹی کے ساتھ جس کے پاس نہ اختیار ہو نہ کوئی یکسوئی ہو ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ کوئی یکسوئی یا اختیار باہر جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے, یا کوئی کسی مرحلے پر آپ کو کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب کا کہنا ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, وہ بات اب پیچھے رہ گئی نا. انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے, اپنا راستہ چن لیا ہے, اس لیے اس حوالے سے کوئی بات ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, بالکل پارٹی تمام حالات سے باخبر ہے اور ہم بالکل جائز فیصلے کریں گے, مناسب وقت پہ فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ ہم سیاسی عمل کو اور خان صاحب کی آزادی کو, رہائی کو, اس عمل کو آگے بڑھائیں گے. تو سر یہ جو کنول شوذب صاحبہ نے بیان دیا تھا, ان کا ایک بیان چل رہا تھا, اس حوالے سے کوئی پارٹی نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے یا اس پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہے تو آپ کی پارٹی کا اندرونی معاملہ, اگر آپ بتانا مناسب سمجھے تو. نہیں, کوئی نوٹس نہیں دیا. دیکھیں لوگ اپنی بات کرتے رہتے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی نوٹس دیا جائے, کوئی کارروائی کی جائے. جو حقیقت ہے وہ سب کو معلوم ہے اور انہوں نے اس اپنے بیان کی وضاحت بھی کر دی ہے کنول شوذب صاحبہ نے. ٹھیک. اچھا سلمان صاحب, ایک آخری سوال ہوگا سر, یہ صرف بتا دیجیے گا کہ اب اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ خان صاحب کی طرف سے ہے کہ آپ بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. اور دوسرا جو ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جیسے علیمہ صاحبہ نے کہا کہ نون لیگ سے کیا مذاکرات ہوں گے, وہ تو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ فارم 47 کے تحت ہیں. تو ابھی بھی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا طاقتور حلقوں کے ساتھ؟ دیکھیں مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے جب خان صاحب کی اجازت ہوگی, ان کی ہدایت ہوگی. تو اس بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کہ مذاکرات کس سے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس طاقت سے تو ہوں گے جو نظام پر حاوی ہے, جو واقعتاً مقتدر ہے. لیکن جو حکومت ہے وہ اگر ایک وسیلہ بنتی ہے, ہم پہلے بھی جنوری میں بیٹھے تھے, خان صاحب کی ہدایت ہوگی تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اگرچہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو. پہلے بھی وہ بالکل بے اختیار تھے, ایک میٹنگ تک وہ اعلیٰ جیل میں ہماری خان صاحب سے نہیں کروا سکے. یہی کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے, اجازت ملی تو کروا دیں گے, نہ ملی تو نہیں کروا پائیں گے. تو ایک بے اختیار حکومت ہے, اس کے ساتھ ہم کر لیں گے بات, چائے بھی پی لیں گے, بسکٹ بھی کھا لیں گے. لیکن حکومتی نمائندگان کا میں سمجھتا ہوں ان کی جو حیثیت ہے وہ پیغام رساں سے زیادہ نہیں ہے.